ہمارے یہاں اس بہتان لگانے کو، کسی پہ تہمت لگانے کو بہت معقولی سمجھا جاتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں جی میرا خیال تھا، میرا اندازہ تھا، میں تو یہی سمجھ رہا تھا، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا. لیکن اللہ کے یہاں یہ سارے کلمات اور یہ سارے جملے بیکار ہیں، اس کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں ہے. جو رمضان میں اپنے بھائی پر، اپنے رشتہ دار پر تہمتیں لگا رہا ہوگا، وہ 1 سال تک اپنی عبادات کو سنبھال کر رکھ لے، اس کا کوئی ثواب اسے نہیں ملے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی لن تحصى ما اقاموا شهر رمضان. قيل يا رسول الله وما خزيهم في شهر رمضان؟ قال انتهاك المحارم من زنى فيه او شرب خمرا لعنه الله ومن في السماوات الى مثله من الحول الى اخر الحديث او كما قال عليه الصلاه والسلام. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا کہ میری امت رمضان المبارک کا جب تک خیال رکھے گی اس وقت تک یہ امت رسوا نہیں ہوگی. اس امت پہ ذلت کی چادر اس وقت تک نہیں چڑھائی جائے گی جب تک یہ رمضان کے کچھ خاص حقوق کا خیال رکھے گی. حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ رمضان کے کون سے حقوق کا خیال رکھنا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے لیے لازمی ہے کہ رمضان میں کچھ گناہ ہرگز نہ کرے. اگر ان گناہوں کا ارتکاب کیا تو یہ 1 سال کے لیے یہ شخص مردود ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی. 4 گناہ کا تذکرہ ہے، 2 کا اس حدیث میں، 2 کا ایک اور حدیث میں. میں مختصر عرض کروں. پہلی بات یہ عرض کی من زنا فیہ، اگر کوئی شخص اس ماہ مقدس میں بھی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں 1 سال کے لیے مردود ہو گیا. 1 سال تک اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں، اس کے لیے کوئی ثواب نہیں. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے یہ شخص مر گیا تو اللہ کے یہاں اس کی ایک نیکی بھی لکھی ہوئی نہیں ہوگی. دوسرا گناہ، اگر اس شخص نے شراب پیا، اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر شراب پی لی تو بھی اللہ رب العزت اس کی معافی نہیں فرمائیں گے. تیسرا اور چوتھا گناہ ایک دوسری حدیث کے اندر ذکر کیا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عمل سیئۃ او رمى مؤمنا ببہتان، کوئی آدمی اس مہینے کے اندر کسی مسلمان پر تہمت لگائے، کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرے، اس کی آبرو ریزی کرے، اللہ رب العزت اس کو بھی معاف نہیں کریں گے. ہمارے یہاں اس بہتان لگانے کو، کسی پہ تہمت لگانے کو بہت معقولی سمجھا جاتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں جی میرا خیال تھا، میرا اندازہ تھا، میں تو یہی سمجھ رہا تھا، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا. لیکن اللہ کے یہاں یہ سارے کلمات اور یہ سارے جملے بیکار ہیں، اس کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں ہے. جو رمضان میں اپنے بھائی پر، اپنے رشتہ دار پر تہمتیں لگا رہا ہوگا، وہ 1 سال تک اپنی عبادات کو سنبھال کر رکھ لے، اس کا کوئی ثواب اسے نہیں ملے گا. یہ بہتان اور تہمت، اور یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی گناہ تو اس وقت ہوگا جب کسی ایسے عیب کا تذکرہ ہو جو اس میں نہیں ہو، بلکہ تہمت تو اس وقت ہوتی ہے جب اس میں کوئی برائی پائی جاتی ہے اور آپ اس کو بتا رہے ہیں. اگر کوئی برائی اس میں ہے نہیں اور آپ اپنی طرف سے الزام لگا رہے ہو تو اس کا گناہ اور زیادہ ہے. لیکن آپ کے کسی بھائی کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی کمزوری ہے، اور آپ نے اس کا چرچا کیا، اس کو رمضان المبارک میں عام کیا، تو 1 سال تک کے لیے آپ ثواب سے محروم ہو گئے. تیسری بات یہ، چوتھی بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اس مہینے میں کسی نے کوئی بھی گناہ کیا، یہ 3 تو بڑے بڑے گناہ الگ سے ذکر کیے، اس کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا کوئی بھی گناہ اگر سرزد ہوا تو یہ شخص اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جائے گا. 1 سال تک اللہ اور اس کے فرشتے، آسمان میں رہنے والی ساری مخلوقات اس کے اوپر لعنت بھیجتی رہیں گی 1 سال تک. اگلے رمضان تک اس کا یہی حال ہوگا. تو اگلا رمضان اگر اس شخص کی خوش قسمتی سے اسے مل گیا اور اس نے اللہ سے معافی مانگ لی تو اس کو ادھر معافی ملے گی، ادھر معافی نہیں ملے گی. اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں خوب احتیاط کریں. آپ علیہ السلام نے آخر میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ تُضَاعَفُ فِيهِ مَا لَا تُضَاعَفُ فِي مَا سِوَاهُ وَكَذَلِكَ السَّيِّئَاتُ. تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف نیکیوں میں اضافہ ہوگا، نیکیاں بڑھ رہی ہوں گی، ایسا نہیں ہے، گناہوں میں بھی اضافہ ہوگا. اگر رمضان کے علاوہ میں ایک گناہ شمار ہوتا تھا تو رمضان میں اس گناہ کی پکڑ زیادہ ہوگی، اس گناہ پہ عذاب زیادہ ہوگا. جیسے اس نیکی پہ ثواب زیادہ ہے ویسے گناہ پہ
میں عذاب بھی زیادہ ہوگا اتنا سخت ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ